السلام علیکم۔ صورت نساء ہم نے ختم کر لی تھی، تو اب ہم جو ہے نا صورت مائدہ شروع کریں گے اور اس کو دیکھیں گے، اس کی تفسیر۔ یا الذین آمنو، اے لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، اوفو پورا کرو بالعقود اپنے عہد کو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، احلت حلال کیے گئے ہیں، لاکم تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، انعام کہتے ہیں جانور کو، مویشی کو، الا ما یتلی علیکم، مگر یہ کہ جو تم پہ پڑے گئے ہیں، غیر محل الصید، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احلت حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے جانور، لیکن کچھ جانوروں کے جو کہ آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے کون سے جو ہوں گے جن کو جو ہمارے لیے حرام ہے۔ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم نے احرام کیا ہوا ہے، مطلب کہ جب ہم احرام کی حالت میں یہ نیت کی ہوئی ہے، اگر ہم نے حج اور عمرہ کی، تو اس نیت کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے شکار نہیں کر سکتے کسی جانور کا، تو ہمارے لیے سارے جانور جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر جب ہمارے حج یا عمرہ ہم پورا کر لیتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے جو ہے شکار کرنا جو ہے نا جانوروں کا، وہ حلال ہو جائے گا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ احلت حلال کیے گئے تمہارے لیے ہر قسم کے جانور، مگر وہ جو کہ پڑے جائیں گے تمہارے آگے، تو وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چیزیں حرام کی ہیں، جس میں سے نمبر 1 سور خنزیر جسے کہتے ہیں وہ حرام ہے، خون جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ والی چیزیں جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں، قربانی کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اس طرح نا آگے آئیں گے تو وہ ہم پڑھ لیں گے اور کون کون سی چیزیں جو نا ہمارے لیے حرام ہے، باقی سب اس کے علاوہ حلال ہے ہمارے لیے۔ اور دوسرا اللہ نے بتا دیا کہ احرام کی صورت میں آپ جو ہے نا جو ہے شکار نہیں کر سکتے، جب احرام کھل جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے سارے جانور حلال ہو جائیں گے، آپ سب جانوروں کا کسی کا بھی جو ہے نا شکار کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے، لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اے لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، تو شاعر اللہ سے کیا مراد ہے، اس کا تفسیر یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز عمل یا طرز فکر اور عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہے، وہ اس کا شعار کہلائے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے۔ سرکاری جھنڈے، فوج اور پولیس وغیرہ کے یونیفارم، سکے، نوٹ، اسٹامپ حکومتوں کے شعائر ہیں۔ قربان گاہ، صلیب مسیحیت کے شعائر ہیں۔ چوٹی، مندر برہمنیت کے شعائر ہیں۔ کیس اور کڑا اور یہ جو ہیں یہ سکھ مذہب کے شاعر ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، ہر مذہب کے اپنے اپنے شاعر ہیں، جس طرح وہ جو صلیب ہوتی ہے، وہ صلیب سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس کا جو مذہب ہے نا وہ عیسائیت کا ہے، اور اس طرح ہم لوگوں کو مسلمانوں کو بھی پہچان لیتے ہیں، داڑھی سے پہچان لیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس طرح سکھوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ سکھوں کی اور مسلمانوں کی داڑھی میں یہ فرق ہے کہ مسلمان کی جو ہے نا اپر لپس والے جو ہے نا وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہاں پہ بال نہیں ہوتے، لیکن سکھ جو ہے ان کا پورا چہرے پہ ان کے جو ہے نا بال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی جو ہے نا عبادتیں بھی مختلف ہیں، اس طرح ہندو ہیں تو ان کو بھی آپ ایزیلی جو ہے نا پہچان لیتے ہیں۔
ان کے وہ جو آپ لگاتے ہیں وہ لوگ سندور وغیرہ جس طرح وہ لگاتے ہیں ماتھے پہ، اور جس طرح وہ جو ہے ان کی عبادتیں، مندر جو ہیں ان کے بت ہیں، دیوی دیوتے ہیں، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے، تو مطلب یہ شاعر شعار اس کو کہا گیا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی نظام کے شاعر میں سے کسی شعار کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اس نظام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے۔ اگر وہ توہین کرنے والا خود اسی نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ فعل اپنے نظام سے بغاوت کا معنی ہے۔ شاعر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک، کفر اور حریت کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، مطلب اس میں جس طرح مختلف مذہب کے مختلف شاعر ہیں، اس طرح ہمارے بھی جو ہے نا شاعر اللہ سے مراد ہوا کہ وہ تمام علامتیں یا نشانیاں جو شرک اور کفر کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ان کا احترام کریں۔ اور ولا شہر الحرام، اور حرام مہینوں میں کسی کو حلال نہ کر لو۔ یہ تو وہی چیز ہے کہ وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں نا، حرمت والے ہوتے تھے عرب میں، جس میں جو ہے رمضان بھی تھا، ذی القعدہ بھی تھا، حج بھی تھا۔ تو وہ جو ہے نا ان مہینوں میں جو ہے جب اور ان جانوروں حرام مہینوں میں کسی کو حلال نہ کر لو، تو وہ پھر ان والے جو حرمت والے جو مہینے ہیں نا، اس میں جو ہے نا کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانور پر دست درازی نہ کرو، ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ تو حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، یعنی کہ یہ وہی حرمت والے مہینوں کے اندر جب ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکار ہمارے لیے جو ہے نا جانوروں کا وہ حرام ہو جائے گا، لیکن جب احرام ہمارا کھل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے نا وہ شکار کر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو چھیڑو، اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں، اور ان لوگوں کو بھی نہ کچھ کہو جو کہ خانہ کعبہ جا رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو نہیں روکنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ تو اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتی کرنے لگو نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں اس میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کا کام ہے ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ کفار نے اس وقت مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا اور حج تک سے مسلمان محروم کر دیے گئے تھے۔ ہاں جی، یہ وہ والا واقعہ ہے صلح حدیبیہ والا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا تھا نا کہ وہ عمرہ حج کر رہے ہیں،
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی تھی مدینہ سے، اور کچھ ساتھیوں کو لے کے مکہ کی طرف گئے تھے. تو وہ جو پھر کفار کو اور اپنی طرف سے نمائندہ بھی بھیجا تھا، تو کفار نے جو ہے نا مسلمانوں کو روک دیا تھا حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے. تو روک دیا تھا، تو وہ تو پھر اس کے بعد جو ہوا تھا نا صلح حدیبیہ، تو پھر ان کافروں نے اگلے سال جو ہے نا عمرہ یا حج کرنے کی جو ہے نا مسلمانوں کو اجازت دی تھی. اور بھی بہت ساری انہوں نے شرطیں جو ہے نا لکھوائی تھیں، تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی تھیں. تو یہ اس کی وہ طرف ہے کہ انہوں نے روکا تو تھا نا مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت کرنے سے، اور حج تک سے مسلمانوں کو محروم، چونکہ کفار نے اس وقت مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا اور حج تک سے مسلمان محروم کر دیے گئے تھے. اس لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں ان کو ہم بھی حج سے روک دیں، اور زمانہ حج میں ان کے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیں. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس خیال سے باز رکھا. دیکھیں جب انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا نا، نہیں انہوں نے کرنے دیا، تو تب وہیں سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے نا صحابہ، تو وہ پھر وہیں سے واپس بغیر عمرہ یا حج کیے نا وہیں سے ہی جو ہے نا واپس چلے گئے تھے مدینہ. لیکن یہ کہ وہیں پہ انہوں نے راستے میں پھر ان کو جو ہے نا اپنا احرام کھولا تھا، قربانی بھی دی تھی. تو جب اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ تفسیر میں بتایا جا رہا ہے نا کہ مسلمانوں کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمارے پاس اس وقت مدینہ تھا نا مسلمانوں کے پاس، تو مسلمانوں کو پھر یہ خیال آیا کہ یہ جو کافر ہیں جو مکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم بھی یہ کریں گے کہ ہم بھی ان کے راستے روکیں گے، ہمارے راستے میں سے اگر یہ گزریں گے تو ہم بھی ان کا راستہ روکیں گے جس طرح انہوں نے آج ہمارا راستہ روکا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اس لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں، جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں ان کو ہم بھی حج سے روک دیں اور زمانہ حج میں ان کے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیں. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس خیال سے باز رکھا. اور یہ جو شاعر اللہ سے مراد میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس طریقے سے یہاں پہ بتایا، تو اس سے مراد یہ کہ ہمارے جس اسلام کے جو شاعر ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے منع ہو جائیں. جس طرح ہمیں اگر حلال چیزیں جو ہمارے لیے ساری حلال ہیں، لیکن یہ کہ خنزیر کا گوشت جس طرح ہم پہ حرام ہے، خون اور مردار جو ہے وہ ہم پہ حرام ہے، اور وہ چیزیں جن کے اوپر غیر اللہ کا جو نام لیا گیا ہے وہ چیزیں ہم پہ حرام ہیں. تو اس طرح تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اسلام کے شاعر ہیں تو ہمیں ان کو جو ہے ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے، اور ان کی جو ہے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، تو اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے برقرار رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ جو ہم نے پڑھا نا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن سَبِيلِ الْحَرَامِ، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دشمن قوم سے تمہاری دشمنی تمہیں اس چیز پہ مجبور نہ کر دے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام یعنی کہ اللہ کے گھر سے روکو، ان تعدو کہ تم زیادتی کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے تعاون. اب یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اگر کوئی بھی اگر اچھا کام آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں جو ہے اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں، آپ کو اس میں تعاون کرنا چاہیے. اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے یا تقویٰ کا کام کر رہا ہے یا کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہے تو آپ اس میں جو ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تعاون نہیں کرنا اگر کوئی کام جو ہے گناہ کا ہے یا زیادتی کا ہے تو اس میں ہم نے تعاون نہیں کرنا، تو پھر اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے اس گناہ کے اندر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا سخت ہے سزا دینے میں. حرمت علیکم المیتۃ، یہ دیکھیں وہ آئی گیا ہے جو چیزیں ہم پہ حرام ہیں، حرمت ہم پہ حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، میتۃ مردار یعنی کہ مردہ جانور، والدم اور خون. اور ہم بھی اگر آپ دیکھیں تو فطرت ہماری بھی مردہ کھانے کو دل نہیں کرتا.
اور نہ ہی جو ہے خون، واللحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ اور جس پہ اللہ کے نام کے علاوہ جو ہے، جس طرح ہندو ہے نا وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام لیتے ہیں جب جانور کی قربانی کرتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے لیے حرام ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے وہ غیر اللہ کے نام پہ دی ہے بھی تو یہاں سے پتہ لگے گا کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقات اور جو گلا گھونٹ کر، اگر کسی جانور کا رسی سے جو ہے گلا جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو وہ پھر ہمارے لیے وہ حرام ہو جائے گا، والموقوذات یا بلندی سے گر کر، یا کوئی جانور ہے وہ بلندی سے گرا ہے یا ٹکر کھا کر مرا ہو، والمتردیات یا جیسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، والناطحات سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ تو اب درندے نے اگر فار ایگزامپل آپ نے کسی جس طرح ہوتا ہے نا کہ شکار کے لیے آپ نے کسی جانور کو جو ہے، جس طرح کتا ہے اس کو جو ہے اگر آپ نے اس کو سدھایا، مطلب آپ نے اس کو جو ہے ٹرین کیا ہوا ہے شکار کے لیے، تو وہ آپ کا شکار جو ہے اس کو لے کر آتا ہے، تو یہ ہے کہ وہ اگر اپنے منہ پہ رکھتا ہے، اگر وہ لے کر آتا ہے تو اس سے جو ہے سوائے اس کے جسے تم نے زندہ بنا لیا، تو وہ یا پھر اگر کوئی درندہ بھی ہے اس نے جو ہے شکار کو پکڑا ہے اور اس کو تھوڑا سا چیڑا ہے لیکن اور پھر اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ کہ وہ جانور زندہ ہوتا ہے، اس کے اندر سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس کو نا ذبح کر سکتے ہو، ذبح کر کے تو پھر آپ اس کو نا کھا سکتے ہو اللہ کا نام لے کے۔ اور وہ اگر تو درندے نے پھاڑ کے اس کو مار ہی دیا ہے تو پھر تو نہیں آپ کھاؤ گے نا، پھر تو نہیں وہ چیز ہمارے لیے حلال، لیکن یہ کہ اگر درندے نے اس کو پھاڑی ہے لیکن اس کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، وہ زندہ ہے، تو پھر آپ اس کو نا ذبح کر سکتے ہو اللہ کا نام لے کے، پھر اس کو آپ کھا سکتے ہو، اور وہ جو کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو، تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے حرام ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 سور کا گوشت، نمبر 4 جس کے اوپر اللہ کے نام کے علاوہ نام لیا ہو ذبح کرتے ہوئے، نمبر 5 گلا گھونٹ کر مرا ہو، یا نمبر 7 چوٹ کھا کر مر گیا ہو، یا بلندی سے گر کر مرا ہو، یا ٹکر کھا کے مرا ہو۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی جو ہے ٹریفک کے آگے آ جاتے ہیں جانور اور ٹکر لگتی ہے اور ٹرک کے ساتھ اور مر جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے لیے وہ حلال نہیں نہ رہے گا، یا بلندی سے گر جاتے ہیں یا ان کو چوٹ لگ جاتی ہے، یا گلا گھونٹ جاتا ہے، یا کسی درندے نے ان کو پھاڑ کے کھا لیا ہے یا اس کو پھینک دیا ہے پھاڑ کے، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو پھر آپ اس کو اتنا چھری چلا سکتے ہیں اللہ کا نام لے کے، پھر اس کو آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ یا پھر وہ جانور جو کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو۔ اب آستانے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں لفظ نصب استعمال ہو، اس سے مراد سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کے نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کرا، خواہ وہ کوئی بھی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو۔ اچھا، آستانے سے مراد ہی جس طرح کوئی بھی کسی غیر اللہ کے نام پہ ہی، غیر اللہ کے کسی نے نظر ماننی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے نا، ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ جو کسی بزرگ یا دیوتا سے یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو، ایسے کسی آستانے پر ذبح کیا ہو تو جانور بھی حرام ہے۔ چلیں، یہ تو پتہ لگ گیا نا ہمیں کہ کیا جو ہے حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ وما اکالا جو کھایا ہو صبح درندے نے، الا ما زکیتم مگر وہ جو کہ تم پاک کر لو، وما ذبیح علی النصب اور جو کہ ذبح کیا گیا آستانوں پہ، وان تستقسموا بالازلام نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ ذالکم فسق، یہ سب افعال فسق ہیں۔ اب لوگ یہ بھی نکالتے ہیں نا، اپنی قسمت وغیرہ بھی نکالتے ہیں، اس کے بھی بڑے طریقے ہیں، 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرنا۔ الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم،
آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ الیوم آج یائسا مایوس ہو چکے ہیں اللہ دینا کافر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تو ان سے نہ ڈرو وخشونی مجھ سے ڈرو۔ الیوم آج اکملت میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارے دین کو، واتممت اور مکمل کر دیا علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت، وردیت لکم الاسلام دینا اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ فمن اضطر البتہ جو کوئی مجبوری یا پھر مجبوری کی حالت میں ہو فی مخمصاتن لیکن اس کی تو وہ پھر اس چیزوں میں سے کھا سکتا ہے جو حرام والی چیزیں اللہ نے اوپر سے بتائی ہیں نا، تو آپ اس میں سے اتنا کھا سکتے ہو جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ ایک کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہو جہاں یا کسی سفر میں ہوتے ہو اور آپ کی جان جا رہی ہے، اگر آپ نہیں کچھ کھاؤ گے تو آپ مر جاؤ گے، تو ایسی سچویشن میں اگر آپ کے پاس جو ہے اوپر بتائی گئی چیزوں میں سے اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو آپ اس میں سے اتنا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ غیر متجانف اس لیکن یہ کہ آپ کے جو سینے دل میں ہیں جو گناہ والی نہ ہو، زیادہ نہیں آپ نے کھانا، صرف ہوتا ہے جس سے آپ کی جو ہے جان بچ جائے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دین کو مکمل کر دینے سے مراد اس کو ایک مستقل نظام فکر اور عمل اور ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً تفصیلاً موجود ہو اور ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ نعمت تمام کرنے سے مراد نعمت ہدایت کی تکمیل کر دینا ہے، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری اطاعت و بندگی اختیار کرنے کا جو اقرار کیا تھا، اس کو چونکہ تم اپنی صحیح اور عمل سے سچا اور مخلصانہ اقرار ثابت کر چکے ہو، اس لیے میں نے اس درجہ قبولیت عطا فرمایا ہے اور تمہیں عملاً اس حالت کو پہنچا دیا ہے کہ اب فی الواقع میرے سوا کسی کی اطاعت اور بندگی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا اور ساری اس کے اندر چیزیں بتا دی گئی ہیں جو کہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اس میں سارے مسائل کا حل ہے، تو اس کے اب تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے 3 آیتیں کر لی ہیں، تو چوتھی کر لیتے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ لاکم طیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین، لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ شکاری جانوروں سے مراد، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکاری جانوروں سے مراد کتے، چیتے، باز اور تمام وہ درندے اور پرندے ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت لیتا ہے۔ سدھائے ہوئے جانور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرتا ہے
اسے عام درندوں کی طرح پھاڑ نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑ رکھتا ہے، اسی وجہ سے عام درندوں کا پھاڑا ہوا جانور حرام ہے اور سدھائے ہوئے درندوں کا شکار جو ہے نا وہ حلال ہے۔ یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہو۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے خدا کا نام لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو پھر خدا کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے، اور اگر زندہ نہ ملے تو اس کے بغیر ہی وہ حلال ہوگا، کیونکہ ابتدا شکاری جانور کو اس پر چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا چکا تھا۔ یہی حکم تیر کا بھی ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہم نے شکار کرنا ہے نا تو ہم نے ٹریننگ دی ہوتی ہے، تو اس میں بتایا ہوا ہے کہ ان کو ٹریننگ کتے بھی ہوتے ہیں یا پھر کسی باز کو آپ نے شکار کے لیے تیار کیا ہوا ہے، تو وہ جو ہے نا ایسے جانور آپ کے لیے جو ہے نا شکار کرتے ہیں، شکار کر کے تو وہ جانور آپ کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو وہ جب کسی باز کو یا چیتے کو یا پھر کتے کو چھوڑنا ہے نا تو اس کے اوپر اس کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا وہ شکار کر کے آپ کے لیے وہ جانور لے کر آئے گا، تو پھر آپ اس کو ذبح کر کے نا اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھا لو۔ لیکن اگر وہ باز یا جو ہے کتا یا چیتا جس کو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا، اگر وہ ایسا جانور لے کر آتے ہیں جو مر بھی چکا ہو تو پھر بھی وہ آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ جب آپ نے اس کتے کو یا باز کو چھوڑا تھا شکار کے لیے تو آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تھی۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یسألونک ماذا احل، تو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز، ساری پاک چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین، اور جن شکاری جانور کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو پکڑ کے لے کر آئیں۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمون مما علمکم اللہ فکولوا، تو پھر ان کو کھا لو، جو بھی شکاری جانور جن کو تم نے سدھایا ہے، جو تمہیں علم دیا گیا ہے، اسی طرح تم نے ان جانوروں کو اگر ٹریننگ دی ہوئی ہے اور وہ جو ہیں شکار کو لے کر آ رہے ہیں تو وہ بھی حلال ہے ہمارے لیے۔ فَقُولُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاذْكُرُوا اسْمَ، تمہارے لیے پکڑ کر وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی جو ہے حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں جو ہیں وہ حلال کی گئی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ دیکھیں وہ یہ نا کافی ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اہل کتاب کے ساتھ جو ہے نا ہم نہیں مل کے کھا پی سکتے، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے قرآن پاک میں کہ ہم جو ہے نا اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اور حلال ہے، اور ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ مشرک ہیں جن کے ساتھ ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور شادی بیاہ کا معاملہ بھی نہیں کر سکتے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے حلال ہے ساری پاک چیزیں۔ وطعام الذین، اور ان لوگوں کا بھی کھانا جو کہ اہل کتاب ہیں، اوت الحل لکم وطعامکم، اور ان کا کھانا حل لہم، ہمارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور خاندانی عورتیں بھی ان کی ہمارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے جو ہے نا اپنی جو ہے اپنے قبیلے کی خاندان مومن عورتیں بھی حلال ہیں، اور وہ والی عورتیں بھی جو اہل کتاب کی خاندانی جو عورتیں ہیں نا وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ اذا اتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کے گروہ
تمہارے لیے حلال ہے، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہوں سے ہو یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطہ تم نے ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کی محافظ بنو۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خاندانی عورتیں جو ہیں اپنے قبیلے میں سے یا پھر اہل کتاب کے قبیلے میں سے، تم ان کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، اور ان کو لیکن جب ان کو آپ نے نکاح کے اندر لے کر آنا ہے، اذا تیتمون ہدونا اجورا ہونا، ان کو مہر دینے ہیں، نکاح کرنا ہے اور ان کو مہر دینے ہیں، غیر مصافحینا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نکاح کے لیے، یہ نہیں کہ تم جو ہے زنا کرتے پھرو، ولا متخذی آخذانہ، یا پھر چوری چھپے جو ہے دوستیاں کرتے پھرو، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس نے جو ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے کفر کیا، اور جو کسی نے ایمان کی روش چلنے سے انکار کیا، فقد حابط اعمالہ، تو اس کے جو ہے عمل ضائع ہو گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ جو ہیں آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایمان لانے سے کفر کیا اور تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس کی بھی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اہل کتاب کے کھانے میں ان کا ذبیح بھی شامل ہے، ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چھوت چھات نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ، لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے اس فکرے کا اعادہ فرما دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر پاکی و طہارت کے ان قوانین کی پابندی نہ کریں جو شریعت کے نقطہ نظر سے ضروری ہیں، یا اگر ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، مگر اگر وہ خدا کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کریں یا اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیں تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اس سے مراد یہ کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا کھانا طیب ہے، پاک ہے، تو اگر اس کے اندر حرام چیزیں شامل ہے تو پھر ہم اسے پرہیز کریں گے۔ اب وہ جو نکاح والی بات بتائی تھی تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ نکاح کی اجازت صرف ان عورتوں سے دی گئی ہے، اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ محسنات یعنی کہ آوارہ عورتیں نہ ہوں، خاندانی عورتیں ہوں، اور بعد کے فکرے میں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ یہودی یا عیسائی بیوی کی خاطر ایمان نہ کھو بیٹھنا۔ تو یہاں پہ ہمارا رکوع ہو جاتا ہے اور پھر ہم جو ہے نا اگلا رکوع اگلے لیکچر میں کر لیں گے۔ تھینک یو۔